بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه सूरत शूरा रुकू नंबर 3। मन कान युरीदु हर्थल आखिरति नज़िद लहू फी हर्थिही वमन कान युरीदु हर्थद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्ल लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। तरज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू वहुव वाक़िउम बिहिम वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिक हुवल फ़ज़्लुल कबीर। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। अम यक़ूलून इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशइल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिक व यमहुल्लाहुल बातिल व युहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर व हुवल्लज़ी यक़्बलुत तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून व यस्तजीबुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़्लिही वल काफ़िरून लहुम अज़ाबुन शदीद। वलौ बसतल्लाहु अर्रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुन बसीर। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ मिन बअदि मा क़नतूह व यंशुरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद। व मिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बह व हुव अला जमइहिम इज़ा यशाअु क़दीर। सूरह शूरा रुकू नंबर 3। इस मुबारक रुकू के अंदर सबसे पहले दो किस्म के लोगों का तज़किरा है। एक वो हैं जो तालिबे दुनिया हैं और एक वो जो तालिबे आखरत है। जो आखरत के तालिब हैं उन सब को आखरत मिल जाती है और जो दुनिया के तालिब हैं उन सब को दुनिया नहीं मिलती। उनमें से अल्लाह ताला फिर जिसको चाहते हैं और जितनी दुनिया चाहते हैं उतनी अता फरमा देते हैं। अज़ीज़ भाइयों, ये जो आपका मिल बैठना है
یہ آخرت کی طلب ہے، آخرت کی طلب ہے۔ دنیا میں جب کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو بعض ساتھی آپ جانتے ہو کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں قرآن کریم کی جماعت کو، کیونکہ اس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آخرت کے فائدے نصیب فرمائے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، حرثہ کھیتی، نزد لہو، ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے، فی حرثہ ہی، اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اس کا اجر بڑھا چڑھا کے اور اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، منہا کچھ۔ ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں ملتی، ہر طالب آخرت کو آخرت مل جاتی ہے۔ یہ فرق بیان کیا ہے اللہ احکم الحاکمین نے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ مومن کی جان اللہ کے لیے، مال بھی اللہ کے لیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا ان کے لیے شرکاء کچھ ایسے شریک ہیں، شرعوا لہم، جنہوں نے مقرر کیا من الدین، دین کا طریقہ، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے دین کی ایک بات کو شریعت بنا لیا اور طریقہ مقرر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، تو یہ اللہ رب العزت کے شریک ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر نہ ہوتا کلمۃ الفصل، فیصلہ کن بات، اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ فیصلہ شدہ بات سے مراد کہ دنیا میں استدراج ہے، مہلت ہے، پکڑ یا جزا سزا وہ آخرت کا دن ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں خود باتیں بنا کے وضع کر کے اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں، وہ دنیا میں ان کو مہلت مل جاتی ہے، لیکن آخرت انہوں نے اپنی تباہ و برباد کر لی ہے۔ کلمۃ الفصل، فیصلہ شدہ بات، فیصلہ شدہ بات کیا ہے کہ دنیا میں ان کو مہلت ہے، جزا سزا وہ آخرت میں ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تَرَى، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، ان ظالموں کو مشفقین، ڈرنے والے، مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمایا، اپنی کمائی سے ڈر رہے ہوں گے۔ مشفقین، ڈرنے والے، ڈرنے والے اپنی کمائی سے۔
क़यामत के दिन अपने नामा अमाल से डर रहे होंगे। वहुव वाक़िउम बिहिम, हालांकि वो उन पर आकर रहने वाला है, वाक़या होने वाला है। वो उनकी कमाई का जो अज़ाब है वो उन पर आकर रहेगा। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात, सुब्हानल्लाह। और वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए साले नेक अमल, फ़ी रौज़ातिल जन्नात, वो बागात के गुलस्तानों में, रौज़ात जमा है रौज़ा की, रौज़ा का माना बाग, गुलस्तान, तो वो बहिश्तों के बागात में, गुलस्तानों के अंदर, लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, उनके लिए जो वो चाहेंगे उनके रब के पास, ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने यहाँ मोमिनों के लिए चंद चीज़ों का तज़किरा फरमाया है। पहली चीज़ फ़ी रौज़ातिल जन्नात, वो गुलस्तानों में होंगे, बागात में। दूसरी चीज़ लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, उनके लिए जो चाहेंगे अपने रब के पास। इंसान चाहता है मेरे पास ये नेमत है, आइंदा मुझे इससे अच्छी मिल जाए, तो इससे अच्छी मिल जाएगी, उससे बेहतर। कितना अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। फिर फरमाया ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, पहले ये फरमाया कि वो गुलस्तानों के अंदर हैं, फिर फरमाया दूसरा इनाम उनके लिए जो वो चाहे, तीसरा इनाम इंद रब्बिहिम, कि वो अपने रब के पास, रब के पड़ोसी। जिस तरह दुआ है फ़िरौन की बीवी, उनकी दुआ है कुरान करीम के अंदर, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा घर बना अपने पास, अपने पड़ोस में, जन्नत के अंदर। तो ये तीसरी सिफ़त है ईमान वालों की कि वो इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, अल्लाह ताला के पड़ोसी। चौथी ये सिफ़त है ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को नसीब फरमाए। हदीस मुबारक में आता है, सही बुखारी शरीफ में हज़रत समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक ख्वाब सहाबा के सामने बयान फरमाया। उसके अंदर 4 किस्म के मुजरमों का जो अज़ाब था, जो आपको दिखाया गया, वो आपने सहाबा के सामने वज़ाहत से बयान फरमा दिया। एक तो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया कि जो सूद खाने वाले हैं वो खून की नहर के अंदर हैं और फरिश्ते उन पर पत्थर बरसा रहे हैं। और एक फरमाया जो बदकार मर्द और औरतें हैं वो जहन्नम की आग के तन्नूर के अंदर हैं। आम आग नहीं, जो जहन्नम के आग का तन्नूर है उसके अंदर है। और एक फरमाया कि जो झूठ बोलते हैं उनके मुंह लोहे की आरियों से चीरे जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं। और चौथा फरमाया कि जो आदमी कुरान पढ़ गया है, कुरान पाक पढ़ने के बाद नमाज फजर के वक़्त सोया रहता है, उसको भी अज़ाब हो रहा है। अल्लाह के फरिश्ते उसके सर में पत्थर बरसाते हैं जिससे उसका सर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जैसे कीमा होता है, फिर दोबारा जुड़ता है, फिर इसी तरह अल्लाह के फरिश्ते मारते हैं। 4 किस्म के अज़ाबों का तज़किरा फरमाया। और उससे आगे बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं
پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ لفظ ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے، روضات الجنات فی روضۃ، ہم ایک باغ میں پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے تنے کے پاس ایک بزرگ اور کچھ بچے تھے، اور اس درخت کے قریب ایک آدمی تھا جس کے سامنے آگ تھی جسے وہ بھڑکا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے لے کر درخت پر چڑھ گئے، اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام کو لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے اور مجھے ایک ایسے گھر کے اندر لے گئے جس سے خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت گھر ہے۔ اس میں کچھ بزرگ اور جوان آدمی اور عورتیں اور بچے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکالا اور مجھے لے کر اس درخت کے اور اوپر چڑھے اور ایک گھر کے اندر لے گئے جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بہتر تھا۔ اس میں بھی کچھ بزرگ تھے اور کچھ جوان۔ میں نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ آج رات تم نے بڑی سیر کرائی ہے، اب جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی حقیقت بتاؤ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے پہلے تو وہ 4 قسم کے جو مجرم تھے، ایک قرآن پڑھ کے جو فجر کے ٹائم سویا رہتا ہے، ایک سود کھانے والا، ایک جھوٹ بولنے والا اور ایک بدکاری کرنے والا، ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی۔ بیان کرنے کے بعد جو درخت تھا اس کی وضاحت فرمائی۔ درخت کی جڑ کے پاس جو بزرگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ارد گرد بچے لوگوں کی اولاد تھے، اور جو آگ بھڑکا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا، مالک اس کا نام ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام ایمان والوں کا گھر تھا، رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے جو ایمان والوں کے گھر سے زیادہ بہتر ہے، وہ شہداء کا گھر ہے۔ اور پھر فرشتوں نے اپنے نام بتائے کہ میرا نام جبریل ہے اور میرے ساتھ یہ میکائیل ہیں، اب سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو اچانک میرے اوپر بادل کی طرح کی چیز تھی۔ دونوں نے کہا وہ تمہارا گھر ہے، وہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ کی کچھ عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی، اگر پوری کر لو گے تو اپنے گھر میں آ جاؤ گے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی وہی لفظ ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین، حدیث نمبر 1386۔ اس آیت کریمہ میں 4 انعام بیان ہوئے ایمان والوں کے۔ اب 5واں انعام اس سے اگلی آیت میں، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ 5واں انعام ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، کسی اجرت کا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی، المودۃ دوستی، فی القربى رشتہ داری کی وجہ سے۔ عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ کے اس جملے کو اچھی طرح بخوبی سمجھ لو، اور اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں غلط، وہ بڑی مشہور ہیں، اور دونوں ہی غلط ہیں، عوام میں بڑی مشہور ہے۔
ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ تو نہیں کرتا مگر مودت فی القربہ کہ تم لوگ میرے اہل بیت سے محبت کرو، مودت محبت کرو فی القربہ اہل بیت سے۔ ایک گروہ ہے جو یہ تفسیر کرتا ہے جو بالکل ہی غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کا نکاح بھی نہیں ہوا، اور جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو یہ آیت کریمہ کچھ لوگ ان پہ لگا دیتے ہیں کہ بس آپ کے اہل بیت سے محبت کر لو، یہی کامیابی ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ہم سب پہ فرض ہے، لیکن اس آیت میں وہ مراد نہیں ہے، لوگ اس کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں۔ دوسرا ایک طبقہ ہے وہ بھی اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، مگر محبت میرے اولیاء سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کر لو تو بس ٹھیک ہے، تمہاری کامیابی ہو جائے گی۔ یہ بھی بالکل غلط تفسیر ہے۔ اصل تفسیر وہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ کیسی عجیب بات ہے، ایک مبلغ ہے اور عالم دین ہے، وہ کہتا ہے میں آپ سے اجرت تو نہیں مانگتا، بس میرا سوال ہے کہ میرے بیٹوں سے میں اور میرے پوتوں سے اور میرے نواسوں سے محبت کیا کرو۔ کوئی ایسا سوال کوئی بنتا ہے؟ کوئی سوال بن ہی نہیں سکتا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ سوال کر سکتے ہیں؟ اصل اس آیت کی جو تفسیر ہے، دو تفسیریں تو غلط ہیں اور عام بیان کی جاتی ہیں۔ اصل تفسیر یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، سوال کیا گیا کہ الا المودۃ فی القربہ کے متعلق، تو ایک حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے سعید ابن جبیر، فرمانے لگے قربہ آل محمد، آل محمد کی قرابت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا اجلتا، تو نے جلدی کی ہے، جلدی میں تو نے غلط تفسیر کر دی ہے۔ اجلتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بطن من قریش الا کان لہ فیہم قرابۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قریش کے خاندان میں قرابت اور رشتہ داری تھی، قرابت تھی، رشتہ داری تھی۔ فرمایا الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابۃ، میں اس قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو مجھے اذیت تو نہ پہنچاؤ، تکلیفیں تو نہ دیا کرو، کبھی ساحر کبھی کاہن۔ یہ اصل تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ مفسر قرآن تھے صحابہ کے اندر، جس طرح سردار ابو طالب ایمان تو نہیں لائے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت بھی نہیں پہنچائی بلکہ آپ کی حمایت کی ہے اور خدمت کی ہے۔ اگر ایمان قبول کر لیتے تو سردار ابو طالب کی جو خدمت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی تھوڑی نہیں تھی، بڑی خدمت تھی۔ تو یہ ہے اس آیت کریمہ کی اصل تفسیر کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو چلو ہماری تمہاری رشتہ داری ہے، اس کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہی نہ پہنچاؤ۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4818، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا
اور جو کمائے گا، یکترف کمائے گا، حسنتاً نیکی، نزد لہو ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے، فیہا حسنا اس میں اچھائی، خوب اس نیکی کو بڑھائیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ شکور کا معنی قدردان۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر بہت کرتے ہیں۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ کے باندھ لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کفار کہتے ہیں فَإِن یشاء اللہ، بس اگر اللہ چاہے، یختم علی قلبک، تو آپ کے دل پر مور لگا دے۔ ان ظالموں کے دل پر تو مور لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ مبارک کو کھولا ہے، جس میں رب کا قرآن ہے۔ آپ پہ اللہ کا فضل ہے، آپ حوصلہ کریں اور استقامت کے ساتھ رب کی بات رب کے بندوں کو سناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا ہے اور ان ظالموں کے دلوں پر مور لگا دی ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کرتا ہے برائیوں سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، اس کا راستے میں سامان ہی گم ہو جاتا ہے، سواری بھی، تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کی سواری اور سامان بھی لوٹا دیتے ہیں۔ تو خوشی میں آ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی میں آ کے بات غلط کر گیا، اللہ پاک کو اس کی الٹی بات ہی پسند آ گئی اور اس کو معاف فرما دیا۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2747۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، یستجیب و قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعائیں جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق پھیلا دیتا اپنے بندوں کے لیے، ہر آدمی کو زیادہ رزق مل جاتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سرکشی کرتے۔ اگر سارے لوگوں کے پاس ہی زیادہ رزق آ جائے تو پھر مزدور کہاں سے لاؤ گے، کاریگر کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی بھی نہیں، پھر آپ کو مسجد کے لیے خادم بھی نہیں ملے گا۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اتارتا ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار سے جو چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اتارتا ہے بارش، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ جو اس نے ان دونوں میں
جاندار پھیلائے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔